لوگ بہت دفعہ ہم پر تنقید کرتے ہیں اور ہمارے کام کو جب وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری سیلف اسٹیم بھی ہٹ ہوتی ہے، دل برا ہوتا ہے اور ایک دم سے ہم سٹرک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو کافی دیر تک اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ اگر ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کیا وہ ہم سے جیلس ہوتے ہیں، کیا وہ حسد کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے؟ یہ سب کچھ سائیکالوجی کی روح سے کیا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور آپ کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا کبھی ایسا ہوا، کیا کبھی آپ سے کوئی آپ کو لگا کہ جیلس ہے، آپ پہ تنقید کرنے والا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے، آپ اس کی تنقید کو کیسے لیتے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے۔ مشمائلہ، یہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں یہ تو کافی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں، نہیں دنیا بھر میں، اور یہ سب سے آسان کام بھی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے تو کیا ہر دفعہ یہ دیکھا جائے کہ وہ تنقید کرنے والا ہمارا برا چاہتا ہے؟ بالکل نہیں سر، اور یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو کہ اگر ہم بہت سیریس لیتے ہیں تو ہم مینٹل النیسز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم پہ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں بڑا آسان طریقے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جسے ہم ججمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ لوگ ججمنٹ پاس کر کے اور اس کو فیڈ بیک کے ذریعے یا کرٹیسائز کر کے بھی لوگوں کا ذرا حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے سم ٹائم، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم، بیکاز تنقید کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ ایک ہیلپ کے لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا جسٹ آؤٹ آف جیلسی کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ رائٹ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کو وہ بہت اچھا، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کی پریزنٹیشن کو بیسٹ دیکھنا چاہتا ہو، اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ آپ پر تنقید کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے خیال میں ٹھیک ہونے والی ہیں، اس کو امپروو کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ کو ایسے کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تنقید نہ کر رہا ہو، آپ اس کی بات کو تنقید پرسیو کر رہے ہو۔ صحیح، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اندر بہتری لانے کے لیے، آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بات ہے۔ جیسے پیرنٹس اکثر بچوں کو جب فیڈ بیک دیتے ہیں ان کے کسی خراب رویے کے اوپر، تو بچے اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ مجھ میں خرابیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ والدین جس طریقے سے اپنے بچوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں یا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایسے ہوں جو کہ بچوں کی سیلف اسٹیم کو جا کر ہٹ کرتے ہوں۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ تنقید کا کانسیپٹ بھی تو یہ رکھتے ہیں نا کہ تنقید کا مطلب ہے نکتہ چینی کرنا یا کسی کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا۔ اصل میں تو جو فن تنقید ہے یعنی کریٹیسزم ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے، بالکل انالیسس دینا کسی کے بارے میں، اور یہ اچھے ہیں، یعنی اچھی بات ہوتی ہے۔ یعنی کرٹیسزم کو ہم ذرا نیگیٹو پرسپیکٹو سے لیتے ہیں، حالانکہ یہ امپروومنٹ اور بہتری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور وہ جو آپ نے ورڈ بولا ہے فیڈ بیک، اگر ہم فیڈ بیک کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں تو ہم پھر کبھی بھی اس حوالے سے کوئی منفی سوچ میں نہیں جائیں گے کہ فلاں ہم پہ تنقید کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کام کرتے ہیں نا، اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کی لائف میں کوئی پروگریس ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ تنقید تو آئے گی۔ جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا اس پر تنقید نہیں آئے گی۔ آپ پر تنقید آ سکتی ہے، آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یوں نہیں یوں کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی جذباتی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ سچ مچ میں شمائلہ اس کام کی قابلیت رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، اور ان کی جو ذہانت، قابلیت اور اس میں مہارت ہے، وہ اس وجہ سے یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام آپ کریں اس کو اس پر کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اچھا، ان کو بھی ویلکم کہنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ وہ لوگ جو کہ آپ کو تنقید کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ریسرچ، انہوں نے کافی پڑھا ہو، کافی جانا ہو، کافی تجربہ رکھتے ہوں، تو ان سے بھی آپ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے اور وہ آپ سے حسد کرتا ہے، جی وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا، وہ کوئی شرارت کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دیتا ہے، سوشل میڈیا پر آ کے آپ کی لیگ پولنگ کرتا ہے، کامنٹس دے دیتا ہے. اچھا، یہ ان لوگوں کا کیا کو آپ کس نظر سے دیکھیں گی، اور ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو فیس کر رہے ہیں ان کو آپ کی گائیڈ لائن کیا ہوگی؟ سر، میں جیسے کرٹیسزم یا تنقید کرنا، اس بارے میں ایک ہی بات چاہوں گی کہ ہم اس کو کنسٹرکٹیو وے میں اگر لینا سیکھ جائیں، یعنی اگر ہم اس بات پر سیکنڈ نمبر پر نظر دیں کہ جو تنقید کر رہا ہے اس کا کیا موٹیو ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا وہ جیلسی کی وجہ سے ہمیں پنچ کرنا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، یا وہ واقعی میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. جو بھی فیڈ بیک آپ کو جس بھی نیت سے، انٹینٹ سے کسی پرسن کی طرف سے آ رہا ہے، فیڈ بیک کو ہمیشہ ہمیں کنسٹرکٹیو وے میں لینا چاہیے. یہ ایک اسکل ہے محسن صاحب جو ہم سب کو، جو کہ چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنا، ہر ایریا آف لائف میں، اب ورک پلیس ہو یا آپ کا گھر ہو، جو بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیو لینا ہوگا. اس چیز کو ذرا نظر انداز کر کے کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، کیونکہ زیادہ تر یہ جو بات ہے نا، یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. صحیح. اور یہ جو لفظ ہے نا، بے عزتی کر دی، اس کے بارے میں چھوٹی سی بات کروں، جب تک کہ ہم نہیں الاؤ کریں گے کوئی ہماری بے عزتی کر نہیں سکتا. اچھا، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی 3 لوگ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے، تو ایک نے دوسرے کے بارے میں کچھ ایسی بات کی تو وہ جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کہے گا کہ یار اس نے تو تمہاری بے عزتی ہی کر دی. اچھا، اب اگر وہ جو جس کے لیے وہ بات ہوئی ہے وہ چاہے اس کو پازیٹیو لے رہا ہو، اس بے عزتی کا لفظ سننے کے بعد تو وہ ضروری بے عزتی محسوس کرے گا. اور یہ ساری چیزیں سیلف اسٹیم سے جڑی ہوئی نا، کہ آپ کا اپنے بارے میں نظریہ یا پوائنٹ آف ویو یا آپ کا سیلف امیج کیا ہے. تو جو لوگ ہیٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جیلسی کی وجہ سے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس پہ تو بالکل بھی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی کسی انڈر لائن وجہ یا کاز کی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک دے رہا ہے، اور آپ اس کو اتنا سیریس لیں کہ آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جائے. بالکل صحیح. تو جب آپ کو یہ فیل ہو کہ جو ایسے بندے سے آپ کو تنقید کا سامنا ہے جو کہ جیلسی کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اس کی ایک پرابلم سمجھ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ اس کو اس کی پرابلم سمجھیں اور آپ خود آگے بڑھ جائیں. اور جو واقعی میں ہی ایکسپرٹ ہے، جیسے ورک پلیس پر باس ہیں یا آپ کے سینئرز ہیں، اگر وہ آپ کو فیڈ بیک اپنے تجربے کی بنیاد پر دیتے ہیں تو اس کو بہت کنسٹرکٹیو لیں. اس میں بالکل اپنی ایگو کو مت آنے دیں. ہم سب لرننگ کے پروسیس میں ہیں اور ہمیں ہر روز ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم یہ لینز لگا لیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کام میں کیڑے نکالتا ہے، تو ایسا نہیں. میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو ایک ایکسپرٹ ہے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی غلط وے میں بھی کرٹیسائز کر رہا ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیسے کسی کو یا کوئی فیڈ بیک کیسے کسی کو دیا جاتا ہے، تب بھی آپ ان کی جو کوالٹیز ہیں، جو بندے کی کوالٹیز ہیں، اس سے ہیلپ لیں، کیونکہ اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تنقید جو ہے وہ ہمارے کام کا رخ موڑ دیتی ہے. جی بالکل. ہم بھی اسی کام پر لگ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا کام آپ کو ٹریک سے اتارنا تھا اور آپ ٹریک سے اتر گئے. تو آپ کو اترنا نہیں ہے، آپ اپنے کام کو اچھے سے آگے بڑھاتے رہیں. وہ جو پہلے بات آپ نے کی کہ بات کسی نے اپنے مسئلے کی وجہ سے کی، اپنی کسی انڈر لائن کاز کی وجہ سے کی، اور نیند آپ کی اڑ گئی. اور یہ اتنی پینفل بات ہے محسن صاحب کہ لوگ پھر لوگوں کے جیسے اگر کسی نے کسی کے، یہ میں عام مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ ڈریسنگ کے اوپر کوئی فیڈ بیک دے دیا ہے کہ یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا یہ اچھے نہیں لگ رہے تمہیں، یا وٹ ایور. اس پہ لوگ اتنا پرسنلائز لے لیتے ہیں کہ اپنی کمفرٹ، اپنی چوائس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس ریس میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں کہیں ان کو کوئی منزل نہیں ملے گی سوائے تکلیفوں کے. پہچان لیجئے کہ آپ کی منزل کیا ہے. کیا آپ اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تکلیفیں ہیں، یا اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے انر پیس ہے؟ سو اس چیز کا تعین کرنا ہوگا. صرف چھوٹی سی بات کہ کرٹیسزم کہیں سے بھی آ رہا ہو، کرٹیسزم کوئی بھی دے رہا ہو آپ کو،
آپ نے اپنے اندر اس اسکل کو پیدا کرنا ہے، ہم سب نے، کہ جو کرٹیسائز کر رہا ہے اس سے میرے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے. اگر آپ اس لینس سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو نہ آپ کو اگلے کے الفاظ تکلیف دیتے ہیں، نہ اس کا طریقہ تکلیف دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے والی ایک دھن میں لگ جاتے ہیں. اور جو لوگ تنقید برائے تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی باتوں سے اپسٹ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک خاصا جھٹکا لگتا ہے کہ جی یہ پھر بھی آگے کی طرف رواں ہے. سو اپنی منزل کی طرف جائیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے ٹریک پر رہیں، اور کرٹیسزم کو ہمیشہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو لے. دس از فرام مائی سائڈ. بہترین آپ نے گائیڈ کیا کہ اپنے ایجنڈا کو مت چھوڑیں. تنقید کرنے والے ختم نہیں ہو سکتے، بالکل. وہ آپ کو ملتے رہیں گے. بالکل. ہر کونے پر آپ کو کچھ ایسے لوگ ضرور ملیں گے، کیونکہ لوگوں کے عمل اندر جو ہے وہ جب بے عملی ہوتی ہے نا، جب وہ اپنے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو وہ کئی دفعہ اپنے کچھ نفسیاتی مسائل ایسے پیدا کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نظر یہ بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پھر آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی کچھ تسلی کے لیے. اور یہ بڑے اہم نکات ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تنقید کرنے والا آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، وہ آپ سے محبت کے رشتے میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کو غلطیوں سے بچانا چاہتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، تنقید کرنے والا اپنے کام کا ماہر ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو بھی بہتر درجے پر لا سکتا ہے اگر آپ اس کی تنقید کو ویلکم کریں، کیونکہ ہم سب سیکھنے کے عمل میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ بہترین ہی پرفارم کر رہے ہوں. ہمیں بہترین پرفارمنس کے لیے ہم سے بھی بہتر جو لوگ نالج اور اسکل رکھتے ہیں ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. اور تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں اگر وہ اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ اپنے لیے اذیت نہ بنائیں، بلکہ جان لیں، سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ ان کا ہے اور ان کی بات سنیں، لیکن اپنی امپرومنٹ کے لیے ہر فیڈ بیک کو استعمال کریں. اس سے آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی.